اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 10 پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے تم کو زمین میں اختیار و اقتدار کے ساتھ بسایا اور فراہم کیا تمہارے لیے ہم نے زمین میں سامان معاش۔ بہت کم ہی تم شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو زمین میں اختیار بھی دیا اور اقتدار بھی دیا، یعنی آپ کو جو زمین میں بسنے والی چیزیں ہیں ان پر فوقیت دی ہے، اقتدار بخشا ہے کہ آپ اس پر حکومت کرتے ہو۔ جیسے دیکھیں کتنا بڑا شہر ہے، اونٹ کی شکل و صورت دیکھو، اس کی قد کو دیکھو، وہ بھی انسانوں کے انڈر میں ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا ہوا ہے، سب جو زمین میں رہنے والے ہیں ان کا اقتدار دیا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے ہم نے سامان معاش زمین میں فراہم کیا ہے۔ یہ جو حلال جانور ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں، یہ معاش کا سامان اللہ تعالیٰ نے زمین میں فراہم کر کے انسان کو اقتدار دے کے اور پھر اختیار دیا کہ جو مرضی ہے آپ کر سکتے ہو، اور اس مرضی پر آپ کا پھر حساب کتاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اختیار دیا ہے تو آپ کو سمجھ بوجھ بھی عطا کی، سمجھ بوجھ عطا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے حق اور گمراہی کو بھی واضح کیا، اور واضح کر کے پھر آپ کو چھوڑا ہے کہ اب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا کہنا مان کے اسی طرح زندگی گزار رہے ہو یا اس کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہو۔ اسی کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ بہت کم شکر کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان برداری ہے وہ بہت کم ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں فرما رہے ہیں، اور بے شک ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر کہا ہم نے فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سجدہ سب نے کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بنایا، تخلیق کی، ایک شکل و صورت دی جس طرح اللہ نے چاہا، اور اچھی شکل و صورت دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں یہاں کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی شیطان جس کو ہم کہہ رہے ہیں بڑا شیطان، اس کا اصل نام ابلیس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو جب میں نے کہا کہ سجدہ کرو تو ابلیس نے نہیں سجدہ کیا۔ اس کا مطلب ہے ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ شامل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا، باقی سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ پھر آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ نے پوچھا کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھ کو حکم کیا؟ بولا میں بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا ہے تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا اس کو تم نے مٹی سے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر لیا تو اس کے بعد جب سجدہ کرنے کے لیے ملائکوں کو کہا گیا، فرشتوں کو کہا گیا، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کہ جب کہ میں نے تجھے حکم کیا ہے کہ سجدہ کر۔ تو ابلیس کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اس کی تخلیق سے بہتر تخلیق رکھتا ہوں، یعنی میں بہتر ہوں، اسے بڑا ہوں، اسے میری جو تخلیق ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، یعنی وہ تخلیق کا وجہ بتا رہا ہے ابلیس کہ میری تخلیق بڑے عنصر سے ہوئی ہے، میری تخلیق آپ نے آگ سے کی ہے،
اس کی تخلیق آپ نے مٹی سے کی ہے، لہذا میں بہتر ہوں اس سے. یہ بڑا پن اپنا ظاہر کر رہا تھا کہ میں تخلیق کے لحاظ سے بہتر ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 13 میں کہ فرمایا اچھا تو نیچے اتر جا، اس لیے کہ نہیں پہنچتا تجھے کوئی حق کہ تو بڑائی کا گھمنڈ کرے یہاں، اور نکل جا در حقیقت تو ان لوگوں میں شامل ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں. یعنی جب اس نے اپنی بڑائی ظاہر کی، برتری ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو حکم کیا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ نے وہ کہنا نہیں مانا، تو اس لیے آپ کا کام ہے کہ یہاں سے ابھی نکل جاؤ، چلے جاؤ، اور تو ان لوگوں میں شامل ہوگا جو اپنی ذلت خود چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایک درجہ دیا، فرشتوں کے ساتھ شامل کر کے رکھا، اور تم نے ایک بڑائی کا گھمنڈ کیا. دیکھیں یہ صرف ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے تھا، اور جو لوگ یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر خود کو مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں، تو پھر ان کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی مسلمانی کی فرمان برداری اور نافرمانی کا ذریعہ ہے. کتنا حکم ماننا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ غلطیاں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں. غلطیوں کا ازالہ یہ ہے کہ بندہ غلطی مان لے جس طرح پیغمبروں نے مانی، اور پھر مان کر اپنی خطا پہ پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگ لے. یہ ہے غلطی کا ازالہ. لیکن اپنی غلطی پر ڈٹ جانا یہ وہی ابلیس والا کام ہے. وہ غلطی پر ڈٹ گیا کہ نہیں میں بہتر ہوں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، جبکہ اس کو پتا تھا. اسے جھوٹ بھی نہیں بولا گیا، کیونکہ وہ جب فرشتوں کو کہا گیا تھا تو وہ بھی فرشتوں میں شامل تھا. جنس اور تھی، جن تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ تھا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ پہچان رہا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی حکم کیا گیا ہے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ آپ نے تو فرشتوں کو بولا تھا، جس طرح آج کل کے لوگ کہتے ہیں تو نے تو اس کو کہا تھا، مجھے تو کہا ہی نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ آپ نے فرشتوں کو کہا تھا، میں تو فرشتہ ہوئی نہیں، میں کیا کرتا. میں نے اس وجہ سے نہیں کہا، اس کو پتا تھا کہ مجھے بھی حکم ہوا ہے، وہی حکم ہوا ہے. اس وجہ سے اس نے بغیر چون چرا کے یہ بتایا کہ میں تخلیق سے اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اس گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، اور تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کے تم گھمنڈ ظاہر کرے، اور تو ان لوگوں میں شامل ہے جو اپنی ذلت خود چاہ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک درجہ دیا اور آپ پستی میں گر رہے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 پہ فرما رہے ہیں وہ بولا مجھے مہلت دے اس دن تک جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے سب. یعنی پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یا اللہ آپ مجھے تب تک مہلت دیں جب تک قیامت کا دن ہوگا، یعنی تب تک آپ مجھے چھوڑیں، میری موت نہ ہو. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. فرمایا بے شک تجھے مہلت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے، تو جو کرنا چاہے نا تو کر لینا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بولا، یعنی پھر ابلیس بول رہا ہے، بولا چونکہ گمراہ کیا تو نے مجھ کو، تو ضرور میں گھات میں لگا رہوں گا انسانوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر. یعنی پھر ابلیس نے کہا کہ یا اللہ آپ نے مجھے ایک حکم دیا اور اس حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، کیونکہ وہ ایک انا کا مسئلہ بن گیا اور آپ نے اس انا کا مسئلہ بنایا، ایسا حکم دیا کہ میں وہ کر نہیں پایا. لہذا میں بھی انسانوں کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. یہ جو سیدھی راہ ہے نا کہ سیدھا اللہ کو پکارو،
تو لوگ دیکھیں نا کہ شیطانوں کے کہنے پر یہ ٹریڈ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا وسیلے نکلتے ہیں، کسی اس کو بولے وہ اس کو بولے وہ اس کو بولے، یہ الٹی راہیں ہیں، یہ شیطان ہی سجھا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو خود ہی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، جا کے جو آپ کی طرف سیدھے لوگ آئیں گے نا ان کو میں ٹریڈ دکھاؤں گا کہ ایسے کام نہیں ہوتا، یہ گھوم گھما کے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ضرور میں گھیروں گا ان کو ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور ان کے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، اور نہ پائے گا تو ان میں اکثر کو شکر گزار۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو شیطان پھر کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو گھیروں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بائیں سے، مثلا ہر طرف سے اس کو کہانیاں میں بتاؤں گا۔ اس وجہ سے دیکھیں جو مشرک لوگ ہیں نا وہ ہر طرف کی آپ کی کہانیاں بتائیں گے، یہ اس سے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، جیسے دین کو سمجھا ہی ان لوگوں نے۔ اور پھر شیطان یعنی ابلیس کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں کہ اکثر گمراہی کی راہ پہ لگے ہوتے ہیں، تھوڑے بہت جو ہوتے ہیں جو وہ سیدھی راہ پہ ہوتے ہیں، جن کا یہ لوگ حوالے بھی دیتے ہیں، دیکھیں نا اکثر لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو اکثر تو اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ گمراہی کی راہ پہ ہیں، اور اکثر شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ گمراہ رہیں گے، کہ اکثر آپ کی طرف آئیں گے ہی نہیں، میں سیدھی راہ پر جا کر بیٹھوں گا ان کو، اور ان کو ہر طرف سے گھیر کے رکھوں گا، ان کے بات عقل میں بیٹھے گی نہیں۔ تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 17 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے سورہ اعراف میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔